ہمیں لگتا ہے پیدا کر کے خالی چھوڑ دیا ہے گالی بکنے کے لیے، دیکھو جو نہ تعلیم دی نہ تہذیب دی نہ. اچھا اسکول بھیجا تھا کہ نہیں آپ کے ماں باپ نے؟ چل ملاقات کرو گے؟ ارے ملاقات تو چھوڑو، ہم تو مکالات بھی کر لیں گے، لیکن یہ بتاؤ اسکول گئے تھے؟ وہ ہم گئے یا نہیں گئے تمہیں بتانا ضروری ہے ہمیں؟ ہر ایک بات بتاؤ. پتہ چل جاتا ہے نا انسان کے بات چیت کے انداز سے. اچھا تم کہاں تک پڑھے ہو بھائی؟ بھائی چھوٹا آ سے لے کے یا تک، اے سے لے کے زیڈ تک، الف سے لے کے یا تک. الف سے لے کے یا تک بھی پڑھے ہو؟ حلق تک؟ ہاں حلق سے وہ بھی سینے پہ نہیں اتارا ہے، دل میں نہیں اتارا؟ بھائی دل دماغ سب الحمدللہ قابو میں رہتا ہے. ارے قابو میں آپ لوگ کی طرح نہیں ہے کہ دل لگا ہوا ہے بریانی میں، دماغ چل رہا ہے کھیر پوری پہ، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانے والا کام نہیں. ارے بھیا اچھے وہ آپ کے وہ ہیں دوست ہیں آپ کے گروپ میں نوشاد، جانتے ہیں آپ انہیں؟ نوشاد ہاں جانتے ہیں. بہاری ٹائپ کی بولی ہے. بہاری؟ جی بہاری ٹائپ کی بولی ہے ان کی. اچھا اچھا تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ ارے یار کہتے ڈھائی لوگوں کو رکھتے ہو اپنے پاس یار تم یار، اسے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. بات کہیں اور کی ہو رہی، بات ہو رہی چین کی لے آئے گا جاپان کی، ٹھیک ہے؟ گالی کا یہی تو آپ بھی کر رہے ہیں، بات ہوتی ہے ماں باپ کی پہنچ جاتے ہیں شیطان پہ. تمہارے کہنے تو نہیں چلے گا، میرے بات تو اڑی ہوئی اس کی دیکھ لینا تم. اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں اہل حدیثوں میں آپ کو کیا برا لگتا ہے؟ کوئی ایک عمل ایک عقیدہ ایسا بتا دیجئے جو واقعی میرے بھائی غلط ہو، ہم انشاءاللہ توبہ کر لیتے ہیں. اس میں کیا کہے گا، جھگڑا کہے گا؟ بھائی آپ بھی اپنے بھائی ہو، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ بھی چاہتے ہو جنت جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں جنت جائیں. تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی تو بتائیے. آپ بھائی نہیں ہو ہمارے. ارے انسانی بھائی تو ہے نا. اپنے آپ کو آدم کی اولاد مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بالکل الحمدللہ بالکل مانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم تمہارا بھائی ہے. تو انسانی بھائی ہیں ہم. آپ کو دینی بھائی نہیں کہہ رہے. ہاں دینی بھائی ہم آپ کو تب کہیں گے جب عقیدہ آپ کا توحید پہ آ جائے گا اور آپ یہ شرک بدعت کرنا چھوڑ دو گے. ویسے تو بھائی انسانی بھائی تو تم میرے. تو انسانی بھائی ہونے کے ناطے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا مان لیجیے فار ایگزامپل کہ میں آپ کا سگا بھائی ہوتا چھوٹا اور آپ میرے سگے بڑے بھائی ہوتے، آپ ہوتے بریلوی اور ہم ہو جاتے اہل حدیث. تو اگر آپ کو بڑے بھائی ہونے کے ناطے آپ کو لگتا ہے یار ہمارا چھوٹا بھائی بھٹک گیا ہے، تو آپ کچھ تو ہم کو سمجھاتے بتاتے کہ ہاں دیکھ میرے پیارے بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت غلط ہے، اہل حدیثوں کی یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو ان کی باتیں ہیں بہت ہی مطلب یہ خطرناک ہیں، گناہ ہے، تاکہ ہم توبہ کرتے. ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے آپ چاہتے ہیں نا چھوٹے بھائی کو اصلاح کرنا. جی غیر مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، ان کا دھرم بالکل غلط ہے، بالکل ناپاک ہے، یہ تو پتا ہے آپ کو. ریئل بات ہے یہ. ٹھیک ہے تم ان کے سامنے پوری حقیقت رکھ لینا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا. یہ بتاؤ اسلام کی پوری حقیقت رکھ دینا، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی دکھائی دیتا اسلام بالکل سچ ہے، ٹھیک ہے، کہ اب وہ مسلمان ہو جائے گا. اسی طریقے سے تمہارا دل کا عقیدہ ہے، تمہیں کتنا بھی سمجھا اللہ نے دلوں میں مہر لگا دی، جہنم تمہارے لیے بنی ہے بھائی، نبی کی گستاخوں کے لیے بنی ہے. تم نبی کی خانوں میں گستاخی کرتے ہو، صحابہ کی خانوں میں گستاخی کرتے ہو، ولی اللہ کے خانوں میں گستاخیاں کرتے ہو، اللہ کی خانوں میں گستاخیاں کرتے ہو. ٹھیک ہے ایسا کون سا فرقہ، ایسی کون سی جماعت، ایسا کون سا دھرم ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے؟ اللہ کو سب مانتے ہیں. مین چیز ماننا اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے حقیق کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے اس کے بتائیے راستے پہ چلنا چاہیے. تمہارے کہنے سے تھوڑا نا دین چلے گا، اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا دین، تو اپنے من سے بات لے آتے ہو. ٹھیک ہے بھائی دیکھو حرام اور حلال کرنے والا تمہاری اوقات کیا ہے بتاؤ پہلے. حرام اور حلال کا تو مسئلہ اللہ کے نبی نے کر دیا، اپنے مسجد حرام حلال لے آتے ہو. صحیح بات ہے.
بھائی دیکھیے پہلی چیز آپ نے کہا کہ اگر کوئی نان مسلم ہے اس کے سامنے اسلام کی ساری اچھائی رکھ دو تو وہ نہیں مانے گا. اس طریقے سے تم لوگ کو بھی ہم چاہے جتنا بتا دیں تم لوگ نہیں مانو گے, تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو. چلیے ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کیا تھے؟ وہ کافر تھے نا, لیکن ان کے سامنے جب اسلام کی حقانیت واضح ہوئی, جو سچے دل سے میرے بھائی جو حق بات کو مانے گا وہ مانے گا, چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو. نہیں مانتے ہو آپ؟ نہیں مانتے؟ ہم مانیں گے, ہم اپنے ذمہ دار ہیں, ہم دنیا کے بھائی ہم نہیں ذمہ دار ہیں. ہاں تو مانو ہم بھائی اگر ہم واقعی میں ضدی ہوتے نا تو زندگی بھر بریلوی ہی بن کے رہتے, دیوبندی ہی رہتے, تبلیغی ہی رہتے, کبھی اہل حدیث نہ بنتے. صحیح, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کفر راستہ پہ موڑ دیا, پتہ نہیں اللہ. اب آپ نے اتنے سارے میرے بھائی آپ نے معاذ اللہ الزام لگا دیے کہ ہم اللہ کی شان میں توہین کرتے ہیں, نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں, صحابہ کی شان میں توہین کرتے ہیں, ولی اللہ کی شان میں توہین کرتے ہیں. یہ تمام آپ کے الزام ہیں. اگر آپ میرے بھائی ہائی کورٹ میں کیس بھی کرو گے تو اگر آپ کہہ دو کہ اس نے چوری کی, ڈاکہ ڈالا, بلاత్کار کیا, خالی الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا, ثابت بھی بھائی آپ کو کرنا پڑے گا, دلیل بھی دینا پڑے گا. اسی طریقے سے وہی تو ہم آپ سے اتنی دیر سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ہمارا عقیدہ ایسا آپ کو لگا جس سے آپ کو یہ فیل ہوا کہ ہم اللہ کی شان میں توہین کر رہے ہیں, نبی کی شان میں توہین کر رہے ہیں, ولی کی شان میں توہین کر رہے ہیں. اب سنو, سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے جی نبی سے نہیں مانگنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ کس نے کہا تم سے نبی سے مانگنا شرک ہے؟ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. کون سی آیت میں؟ بھائی آپ کا ماننا پہلے کیا ہے, پہلے آپ اس کو بتا دیجیے, اس کے بعد کیونکہ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بات آپ فوراً پلٹو گے, اس لیے ہم کو بتا دو. آپ کیا مانتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ ارے سوال پوچھو تو جواب دو. تم نے کہا نہیں مانگ سکتے, بھائی صرف کے مانگنا, اس کا جواب دلیل دیجیے گا مجھے آپ. ارے اللہ کے بندے, ارے دلیل دو بھائی, دلیل دو. اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے؟ بیسک بات کیا ہے؟ بیسک بات یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ارے بھائی اچھا آپ بول لیجیے پہلے پیٹ بھر کے. ہاں پہلے آپ بھی دلیل دیجیے گا, اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا نبی سے مانگنا شرک ہے, ایسی آیت بتائیے مجھے. نبی سے مانگنا شرک ہے ایسی آیت آپ کو چاہیے؟ جی اچھا, تو پھر ہم کو بھی پھر ایسی آیت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تم لوگ نبی سے دعا مانگو. آپ دے پاؤ گے ایسی آیت؟ بالکل. چلیے دے دیجیے بھائی, ہم توبہ کریں. نہیں ہمارے پاس ایسی آیت نہیں ہے, نہیں ہمارے پاس ایسی آیت ہے نہیں معاذ اللہ, کہ ہم بنا دیں گے کیا اپنی طرف سے؟ بنا دو تو اپنے نہیں, ہم نہیں بنا سکتے نا آپ لوگ کی طرح. آپ ایسی بنا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ اے میرے بندو تم لوگ میرے نبی سے دعائیں مانگو. ابھی تم نے کہا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے, تم سے کن نے کہا؟ نہیں چلیے ہم سے غلطی ہو گئی, ہم توبہ کر رہے ہیں, آپ ہم کو نہیں غلطی توبہ کرنے مطلب حد ہوتی ہے. مطلب زبردستی ایسی آیت مانگ رہے ہیں, کیا میں اپنی عقل سے بنا دوں گا آیت, اپنے دل سے بنا دوں گا آیت بنانے کی؟ کیا فیکٹری کھول لیتے ہیں؟ مطلب آپ کو نبی کا الفاظ چاہیے, یہ مطلب کہاں کا اصول ہے, یہ کون سی شرط ہے؟ ابھی ہم بھی اگر ایک ایک چیز کا اگر ہم الفاظ مانگے کہ نہیں قرآن میں کہاں ہے تیجا کرو, 40واں کرو, 36 کرو, قرآن میں کہاں ہے کہ برسی کرو, قرآن میں کہاں ہے کہ وہ 11ویں کی بھائی بنیاد بناؤ, قرآن میں کہاں ہے کنڈے مناؤ, تو ایک ایک چیز کا الفاظ کیا آتا ہے کیا؟ اب سنے گا نہیں بھائی, تم نے کیا نبی سے مانگنا شرک ہے کہا بھی تم نے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے اگر ہم مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے. ابھی آپ نے کہا نہیں نبی سے مانگنا کہتا, آپ نے کہا نبی سے مانگنا. ارے تو اللہ کے علاوہ نبی ہو گئے نا, نبی اللہ دونوں ایک ہی آپ کے نزدیک؟ ارے کہ پاگل آدمی ہے یار. ارے تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں نا. تو ارے اللہ سے مانگنا مطلب یہ میں بول رہا ہوں, پہلے کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا, اللہ نے بھی تم نے جو آیت بتائی مجھے, یا تناب یا تنستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
पूरी सीरत उठा के देख लो प्यारे भाई, ठीक है। नबुवत के बाद से लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात तक अल्लाह के नबी ने जब भी दुआ मांगी तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला से मांगी, और सहाबा ने भी जब भी दुआ मांगी तो अल्लाह से मांगी, ना कि अल्लाह के नबी से दुआ मांगी। दुआ एक इबादत है जो सिर्फ अरे भैया अल्लाह से मांगना है। अल्लाह के नबी सहाबा ने मदद नहीं की, मदद नहीं मांगी, मदद जी। अरे भाई देखिए, आप कंफ्यूज, आप सवाल कुछ और करते हैं और बाद में अपनी बात से पलट जाते हैं। अरे पर तुम रहे हो, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि आपका मानना क्या है कि नबी से दुआ करना जायज है या नहीं। अरे भैया मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले आपने ये कहा नहीं, बाद में ये तो वही बात हो गई ना कि आपके अकीदे में कुछ और है। आपने भी क्या, मुझसे गलती हुई, माफ कर दो, आप दलील नहीं दे पाए इस चीज को। तो भाई आपने ऐसी शर्त लगा दी ना कि ऐसी आयत दिखाओ जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि नबी से दुआ करना हराम है, तो भाई मैं माफी चाहता हूँ, ऐसी आयत मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं तो कुछ से कह रहा हूँ। हाँ क्या हो गया, चलो आ रहा है, रख दिया, टाइम हो गया। हेलो, हाँ भाई अप्पू साहब। हाँ बोलिए। आप मगरिब के बाद फ्री हो जाएंगे? भाई सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 427। ये ऐसे लोग हैं जब इनमें से कोई नेक बंदा मर जाता तो उसकी कब्र पर सजदागाह बना लेते और तस्वीरें बना देते। ये अल्लाह के नजदीक बदतमीजी है। चलो मगरिब की बात करते हैं बेटा, मगरिब की बात तो मैं जलील करेंगे। सूरह अल-आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 194 पढ़ लीजिए। बेशक तुम अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो वो तुम जैसे बंदे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बंदे थे, तो उनसे कैसे दुआ मांग सकते हैं? अरे भैया तुमने जो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिर्क है, तो हाँ शिर्क है ना, दुआ एक इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत है, और अगर दुआ हम अल्लाह को छोड़ के किसी और से करेंगे तो गोया ये हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह को छोड़ के किसी और की, तो ये शिर्क हो जाएगा। या आप अपने किसी आलिम से पूछिए। बोलते रहो भाई, अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सहाबाओं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी या नहीं मांगी, जो पूछना चाह रहे हैं आपसे? कब? जब आप दुनिया में तशरीफ फरमाते, पहले चलो इसकी बता दीजिएगा। हाँ वो तो मेरे भाई असबाब के तहत हो गया ना, उसके ताल्लुक से तो अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने ये कहा था कि जिंदा पे तुम मदद मांग सकते हो, बाद हाँ ये अल्लाह ने कुरान में कहा ना सूरह अल बकरा में कि नेकी और तकवे के काम में एक दूसरे की मदद करो, तो अल्लाह के नबी और सहाबा नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करते थे। अल्लाह ने ये कहा बाद वफात के नहीं। अब मैं अपनी अम्मी जान से खाना मांग रहा हूँ, वो जिंदा है, तो ये शिर्क थोड़ी ना है। लेकिन हाँ मेरी अम्मी का इंतकाल हो जाए और मैं उनको आवाज दूं या अम्मी खाना दे दो, तो ये शिर्क होगा ना। आप कहाँ दुनिया की मिसाल कहाँ मेरे भाई फिट कर रहे हो भाई? तुमसे किसने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा। कौन सी आयत में? अभी मेरे भाई क्या पढ़ के सुनाया? क्या बहरे हो जाते हो क्या? बहरे तो आप बहरे का मकल आप लग रहे हो। मैं जो पूछ रहा हूँ किसने कहा कि बाद वफात के नहीं मांगना चाहिए? कौन सी आयत है? सूरह अल-आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 194। बेशक तुम अल्लाह के सिवा, यानी कि अल्लाह के सिवा अगर हम किसी को भी पुकारें, चाहे वो नबी हो, वली हो, सहाबा हो, किसी को भी, बेशक तुम अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो वो तुम जैसे बंदे ही हैं। और अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान में सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कहता है, लोगों में अक्सर ऐसे हैं जो अल्लाह पे ईमान भी लाते हैं और उसके बावजूद भाई वो शिर्क करते हैं। अल्लाह अकबर। मैं कुरान की आयत बता रहा हूँ, आप मेरे भाई ही कर रहे हो। अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान में फरमाता है सूरह अल-आराफ आयत नंबर 204, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए, और तुम खिकी कर रहे हो। हद है मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह ताला ने कहा कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आता। अरे कहाँ शिर्क की तारीफ तुम बता दे रहे, समझ लेना। और शिर्क की तारीफ के एतबार से तुम्हारा अकीदा बिल्कुल बातिल है। शिर्क उसको कहते हैं
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ شرک ہے، اور تم نے اللہ کے نبی سے دعا مانگ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں نبی کو معاذ اللہ شریک کر دیا، گویا یہ تم نے شرک کر دیا۔ نبی سے بھی دعا نہیں مانگ سکتے ہو۔ اللہ نے کہا فرمایا بعد وفات کے نہیں مانگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سوکھا پڑ جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے کہا فرمایا حدیث کا نمبر ہے 1010، اللہ نے کہا فرمایا 1010۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوکھا پڑ جاتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہوتی ہے وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، بلکہ عیدگاہ میں ان کو جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور وسیلہ لگاتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو زندہ ہوتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعد وفات جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے نہ تو اس سے دعا مانگنا ہے، نہ ہی اس سے مدد مانگنا ہے، نہ ہی اس کا وسیلہ لگانا ہے۔ الحمدللہ۔ تم سے کس نے کہا بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، عمل ہے، مطلب تم عمر سے بڑے اتنا آپ کو سمجھنے لگے؟ ارے بھائی جاہل آدمی کیا آدمی ہے یار تو یار، مطلب یار تم لوگ کو کیا، اچھا ہم یہ سمجھ چکے ہیں بریلوی لوگ کا تو ایک مطلب ایک ہوتا نہیں ہے فارمولا منتر کہ جتنی دلیل دے دو ہم تو اندھے گونگے بہرے بن کے رہیں گے، کچھ بھی کر لو ہم اندھے بہرے گونگے بن کے رہیں گے نا۔ ابو بھائی جی، ارے آپ سمجھ نہیں پاؤ گے، میں تم سے کیا پوچھنا کہ بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کون سے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد نبی سے دعا مانگی ہو؟ ایک منٹ رکو یار، پانی کے جائے مت رکو، میں تمہارے پاس مغرب کے بعد کال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے بھائی، علم حاصل اچھے سے کر کے فون کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں میں کروں گا ضرور، دیکھو آج میں تم سے پوری رات بات کروں گا۔ پوری رات بات کریں گے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اسی چیز کا تو ہم کو انتظار تھا کہ کوئی بریلوی پوری رات ہم سے بات کرے تاکہ صبح تک الحمدللہ وہ بریلوی سے توبہ کر کے اہل سنت اہل حدیث ہو جائے۔ وہ بتائے گا کیا ہوا، وہ وقت بتایا کیا ہوا بھائی، جب اکاڑے میں تو وہ تم سمجھ گئے، آپ خالی اپنی عقل سے ہم سے حوالہ مانگو گے کہ کہاں لکھا ہے ان الفاظ کے ساتھ قرآن میں، کہاں لکھا ہے ان الفاظ کے ساتھ حدیث میں، تو آپ الفاظ کے حساب سے نہ تو قرآن کی آیت ہے نہ ہی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ ابو بھائی چلو بعد میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، السلام علیکم، من اتبع الہدی۔